کبھی عبادت پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو 70 سال سے اللہ پاک کی عبادت کر رہا ہے، جو صحرا میں ہے، پہاڑی کی خو میں بیٹھ کر کے اپنے رب کو یاد کر رہا ہے، دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھا، صرف اللہ ہی اللہ کر رہا ہے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے سانسیں لے رہا، سجدے کر رہا، سارا کام وہ اللہ کے کہے پر گزار رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا کتنا قریبی بندہ ہوگا، ایک دن سوتا ہے، خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، اے میری 70 سال کی عبادت کرنے والے، تو بھی میرا مقرب ہے، لیکن تجھ سے بھی زیادہ میرا قریبی وہ ہے کہ جو ایک موچی ہے، یعنی جو چپل گاڑتا ہے، وہ تجھ سے بھی زیادہ قریب تر ہو گیا ہے، تقوی میں تجھ سے زیادہ بڑھ گیا ہے۔ یہ جو اللہ کا ولی تھا، جو 70 سال سے اللہ پاک کی عبادت کر رہا، سجدہ، رکوع، تلاوت، ہر وہ کام کر رہا ہے جو اللہ رب العزت کا فرمان ہے، جب اس نے اتنا سنا تو یہ ایک دم بیٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، اور اس کے دل میں اس شخص سے ملنے کی تڑپ ہوتی ہے کہ یا اللہ اس موچی کے بارے میں مجھے بتا دیا جائے تاکہ میں موچی سے ملاقات کر لوں۔ یہ شخص اٹھتا ہے اور موچی کے بارگاہ میں جاتا ہے، موچی کو تلاش کرتا ہے۔ کبھی یہ شخص اپنی عبادت گاہ سے باہر نہیں نکلا تھا، مگر آج ایک ایسے موچی سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا جسے لوگ ذلیل سمجھ رہے تھے، جس کے کام کو ذلیل سمجھ رہے تھے۔ اس لیے کسی کے کام کو دیکھ کر کے اسے چھوٹا مت سمجھو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ تم سے زیادہ مقام و مرتبہ حاصل رکھتا ہو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا یہ عابد جو 70 سال سے اس نے عبادت کی ہے، یہ اس کی تلاش میں نکلتا ہے، بستی میں پہنچتا ہے، دیکھتا ہے ایک موچی ہے جو بیٹھا ہوا ہے، یہ اس کے پاس جاتا ہے تو موچی کھڑا ہو جاتا ہے، سلام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے حضور آپ نے زحمت کیسے فرمائی، آپ تو بہت بڑے نیک آدمی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں پہاڑیوں میں، میں نے سنا ہے، لیکن آج دیکھنے کا بھی شرف حاصل ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں یقیناً میں آیا ہوں، لیکن میں تجھ سے ملاقات کرنے آیا ہوں، وہ اس لیے کہ میری 70 سال کی عبادت سے زیادہ اللہ پاک کے نزدیک تو مقبول ہے، تو قریبی ہے۔ جب وہ سنتا ہے تو حیرت میں پڑ جاتا ہے، کہتا ہے حضور میرا تو کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں کہ میں بہت بڑا عابد ہوں، میں بہت بڑا اللہ کا مقرب ہوں، بس میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا، میں تو جو فرائض ہیں انہیں بامشکل ادا کرتا ہوں۔ تو وہ اللہ کے ولی پوچھتے ایک بات تو بتاؤ، آخر کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ مرتبہ دیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے حضور میرا کوئی عمل نہیں ہے، بس ایسا ہے کہ میں کماتا ہوں محنت سے، اور آدھا پیسہ اپنی کمائی کا صدقہ غریبوں میں کرتا ہوں اور آدھا اپنے گھر والوں پہ کر دیتا ہوں، وہ خرچ کریں اور آدھا اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، بس یہ میرا کام ہے۔ جب وہ سنتے ہیں وہ کہتے ہو سکتا ہے اللہ کو یہی نیکی اس کی پسند آئی ہو۔ دوبارہ پہاڑی پر چلے گئے، اللہ کی عبادت کرنا پھر شروع کر دی ہے، پھر ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، اے 70 سال عبادت کرنے والے عابد جاؤ اور ہمارے بندے کے پاس جا کر کے کہو کہ تیرا چہرہ زرد کیوں ہو رہا؟ اس لیے وہ جو موچی تھا اس کا چہرہ پیلا ہو گیا تھا، غموں کی وجہ سے نڈھال ہو گیا تھا۔ اب یہ اللہ کے ولی پھر اترتے ہیں پہاڑی سے، بستی میں آتے ہیں، موچی سے کہتے ہیں ایک بات تو بتاؤ تیرا چہرہ زرد کیوں ہو رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا چہرہ اس لیے زرد ہو رہا، میں جب کسی کو سامنے آتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں اس انسان کو سمجھتا ہوں یہ جنتی ہے اور اپنے آپ کو جہنمی سمجھتا ہوں، اسے میں نیک سمجھتا ہوں اور اپنے آپ کو بد سمجھتا ہوں، اسے میں اللہ کا محبوب سمجھتا ہوں اور اپنے آپ کو مردود سمجھتا ہوں، اور اس غم نے مجھے اتنا اندر سے نڈھال کر دیا ہے کہ میرے چہرے پر وہ غم کے آثار ظاہر ہو گئے اور میرا چہرہ پیلا ہو گیا ہے۔ جب اتنا سنا اس عابد نے جو 70 سال عبادت کر رہا ہے، وہ سمجھ گیا اللہ پاک نے جو اتنا بڑا مرتبہ اسے دیا ہے وہ اس وجہ سے دیا ہے کہ یہ سامنے والے کو حقیر نہیں سمجھتا ہے، یہ سامنے والے کی عزت کرتا ہے، اس وجہ سے اللہ پاک نے اسے اپنا قریبی بنا لیا ہے۔ اس لیے کہ جس کے دل میں غرور آ جاتا ہے اللہ رب العزت اسے زمین کی نابود کر دیتا ہے، زمین سے مٹا دیتا ہے۔ اب وہ عابد پھر چلے گئے پہاڑیوں پہ اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ ادھر اس کا انتقال ہو جاتا ہے موچی کا۔ جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو عابد کو ندا آتی ہے، اے عابد ہم نے اپنے بندے پر جنت کو واجب کر دیا۔